بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے، کروڑ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں عاصم محمود کلیار، آپ دیکھ رہے ہو AMK پاکستان نیوز۔ اسلام آباد میں وکلا کنونشن۔ میں باغی ہوں رابعہ باجوہ کی صدا۔ چیف جسٹس پاکستان، قوم کی بچیاں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ سینیٹر بابر اعوان۔ چیف جسٹس آف پاکستان اگر صرف 5 لوگوں کو سزا دے تو پھر کوئی بھی آئین کو توڑنے کی جرات نہ کرے۔ لطیف کھوسہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان اگر کہہ دے تو کسی کی جرات ہی نہیں جو کوئی قانون کی پاسداری نہ کرے۔ حامد خان۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں تک مکمل حقائق آگاہی کے ساتھ پیش کر سکوں۔ ناظرین کرام، کل اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ بار لاء کے زیر تمام ایک سیمینار ہوا۔ اس وکلا کنونشن میں تمام بار ایسوسی ایشن کے شرکاء نے شرکت کی اور وکیلوں کا ایک جمع غفیر تھا جو اس کے اندر موجود تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ سینئر جو قانون دان ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے اور پھر آخر کے اندر چند ان جو وکلا کے خطاب ہیں ان کی ویڈیوز بھی دکھائیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک مکمل حقائق پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، کل اسلام آباد بار کے زیر تمام سپریم کورٹ بار کے زیر تمام ایک سیمینار ہوا جس کے اندر وکلا کنونشن ہوا جس کے اندر ملک بھر سے تمام وکلا نے شرکت کی۔ اس کے اندر کئی نامور اور بڑے بڑے وکلا شامل تھے جن میں لطیف کھوسہ، سینیٹر بابر اعوان، حامد خان، سپریم کورٹ بار کے صدر زبیری، اس کے علاوہ لاہور بار کی صدر رابعہ باجوہ اور دیگر شرکاء نے خطاب کیا۔ ناظرین کرام، لاہور بار کی صدر رابعہ باجوہ نے اپنے خطاب کے دوران میں باغی ہوں کی صدائیں لگوا دی۔ ناظرین کرام، لاہور بار کی صدر رابعہ باجوہ نے کہا ہے کہ قوم کی پہلے تو انہوں نے یہ نظم پڑھی ہے کہ میں باغی ہوں، پھر انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے جو مشکوک حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی خواتین کو زیر عتاب لایا گیا ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق خواتین کو مکمل طور پہ آزادی حاصل ہے اور ان کو مکمل طور پہ یہ سہولت میسر ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے اور ان کو کسی بھی مشکل حالات میں بھی جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا اور پھر ان لوگوں کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے تھی، لیکن 9 مئی کے اس مشکوک واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین پہ مظالم ڈھائے گئے جو کہ سراسر قانون کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے ہم رکھوالے ہیں اور ہم ہی اس آئین کو بچائیں گے۔ ناظرین کرام، رابعہ باجوہ نے مزید کہا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے اندر خواتین کو زیر تاب لایا جا رہا ہے، خواتین جن کو پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان کو سہولتیں دی جائے، لیکن یہاں پہ خواتین کو مسلسل رد و کوب کیا جا رہا ہے اور کئی روز سے چیف جسٹس آف پاکستان ان کی ضمانتیں کرانے کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ ناظرین کرام، اس جو کنونشن تھا اس کے اندر بابر اعوان نے کہا، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، قوم کی بیٹیاں آپ کے لیے آس لگا کے بیٹھی ہیں اور وہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کی یہ جو غیر قانونی اقدامات ہوئے ان کے اندر ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، لہذا آپ جانے سے پہلے قوم کی بیٹیاں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کی جائے اور ان کو سہولیات دی جائے۔ ناظرین کرام، اس کنونشن سے لطیف کھوسہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان صرف ان 5 لوگوں کو سزا دے دے تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کرے اور آئین کو توڑے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر قانون، وزیر دفاع، یہ ان 5 لوگوں کو ہی صرف نااہل کر دے تو پھر کسی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آئندہ سے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا ہے کہ میں عمران خان سے مل کے آ رہا ہوں اور عمران خان کے ساتھ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، عمران خان کو ایک ایسے سیل کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جس کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا ہے جو کہ سراسر قانون کی
منافی ہے اور قانون کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ نظر کام اس سیمینار سے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے احمد خان نے کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال اس چیز کا ایکشن لے تو پھر کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال خود ہی انٹرسٹ نہیں لے رہے اور وہ کسی طور پہ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے۔ احمد خان نے مزید کہا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال چاہے تو یہ جو لڑکیاں پاکستان تحریک انصاف کی قید ہیں ان کو فوری طور پہ رہائی مل سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال ہی نہیں چاہ رہے، تو کس طرح آئین پہ عمل درآمد ہو۔ نظر کام اس جو کنونشن تھا اور بھی مختلف لوگوں نے خطاب کیا ہے۔ نظر کام اب ہم آپ کو کچھ وکلا کی جو انہوں نے خطاب کیا ان کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دکھائیں گے جو آپ کو نظر آئیں گی۔ نظر کام امید ہے آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ آپ تک اس قسم کے مکمل حقائق پہنچاتے رہیں۔ اب تک کے لیے مزید ویڈیو کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ آج آئیے نظر کام اب جو مختلف وکلا نے اس کنونشن میں خطابات کیا ان کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ موت کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتی ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ اس ریاست نے جو جبر کیا 9 مئی کے مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کے، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا ایک کلچر ہے خواتین کی رسپیکٹ کا، انہوں نے اس کو بحال کیا جس طرح سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں، خدا را آپ جانے والے ہیں، آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں، آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا۔ اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر قانون خزانہ، اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون، یہ 5 ہیں، ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا۔ ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے، یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے، اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ۔ ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا، اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں، تو میں نے کہا بولے والے دے آرائی ہوئے چور تو میں آئین کے نام کے اوپر، قائد اعظم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام پہ اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے، آپ کی بیٹیاں 5 مہینے سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں پھر اسد مجید کو آپ پینٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں، آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں، جو ہمارا ایمبیسڈر ہے امریکہ کے اندر، آپ نہیں دیں گے اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات۔ تو کہاں کا دستور، کہاں کی خود مختاری، کہاں کی خودداری، کہاں کی آزادی؟ اس پہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک درست راستے کا انتخاب کیا، ایک صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے، بار کو ڈی پولیٹیسائز کیا اور کانسٹیٹیوشنلائز کیا۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس میں اس بنیادی